حامد ومصلي أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها للصيام سنة وقيام كل ليلة منها لقيام ليلة القدر. سامعین کرام، یہ حدیث پاک مشکوٰۃ شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کیونکہ ابھی ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس مہینے کے اندر کوئی شخص ایک روزہ رکھتا ہے، یعنی 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک، تو اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص ایک روزہ رکھتا ہے 1 دن کا، تو اللہ اس کے 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب دیتا ہے۔ لِلصِّيَامِ سَنَةٍ، 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب دیتا ہے۔ اور جو شخص اس رات میں، یعنی 1 تاریخ 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک، 10ویں ذی الحجہ کے بلکہ 9ویں ذی الحجہ کی رات، یعنی 10ویں ذی الحجہ جو پکڑاتا ہے، اس رات تک کوئی ایک رات بھی عبادت کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کو لیلۃ القدر کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے، جو اتنی بڑی فضیلت ہے روزہ رکھنے کا، کہ ایک روزہ کوئی رکھے تو سال بھر روزہ رکھنے کے ثواب ملتا ہے، اور جو شخص ایک رات بھی شب داری کرے تو لیلۃ القدر کے برابر ثواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ تو ہمیں ان راتوں کو، دینوں کو کیا نام ہے، ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے، بلکہ جتنا ہو سکے روزہ رکھنا چاہیے اور رات میں قیام کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذی الحجہ کے مہینے میں عام طور پر یہ مسئلہ آتا ہے کہ ناخن نہیں کاٹنا ہے، بال نہیں کٹوانا ہے۔ یہ سب مسئلہ یہ ضرور انسان کو کرنا چاہیے کہ ذی الحجہ آنے میں 2-3 دن بچ گئے، اس کو چاہیے کہ کل جمعہ ہے تو اپنے بال وغیرہ اچھے سیونگ کروا لیں، ناخن وغیرہ کتر لیں، تاکہ یہ مسئلہ آتا ہے کہ حاجیوں سے مشابہ اختیار کرنے کا، کیونکہ حاجی لوگ جو ہے کیا نہ بال کٹا سکتے، نہ ناخن کتروا سکتے، تو ہم رہ کر کے، کیونکہ حج کے سعادت ہمیں حاصل نہیں ہوئے، تو جو شخص حاجیوں کے مشابہ اختیار کرے گا تو اللہ رب العالمین ان کو بھی حاجیوں کے مشابہ رکھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عنایت فرمائیں گے، اسی لیے حکم دیا گیا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے